الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون صدق الله العظيم فجاء محمد سراج منيرا فصلوا عليه كثيرا كثيرا سورہ مائدہ آیت نمبر 104۔ ارشاد باری تعالیٰ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ اس قانون اور اس ضابطہ حیات کی طرف آؤ جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول کی طرف اتارا ہے، نازل کیا ہے، قالو تو وہ کہتے ہیں حسبنا ہمارے لیے کافی ہے، ما وجدنا علیہ آباءنا جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، اولو کان آباؤہم اگرچہ ان کے باپ دادا لا یعلمون شیئا کچھ علم بھی نہیں رکھتے، ولا یہتدون اور نہ ہدایت پر ہوں۔ جب ان لوگوں سے کفار سے کہا جاتا کہ اللہ اور اس کے رسول نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو قانون دیا ہے، زندگی گزارنے کا جو طریقہ بتایا ہے، اس کی طرف آؤ، کیونکہ وہ مالک حقیقی کی طرف سے نازل کردہ قانون ہے، ضابطہ حیات ہے، اور اس سے بہتر کوئی اور طریقہ زندگی گزارنے کا ہے ہی نہیں۔ سب سے بہترین زندگی گزارنے کا اصول، طریقہ، قانون، سب سے آسان ترین راستہ زندگی گزارنے کا وہ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے دیا ہے، اور اسی قانون کے مطابق دنیا میں بھی انسان کی فلاح و کامیابی ہے، اور آخرت میں بھی اسی قانون کے مطابق جو زندگی گزارے گا اس کی کامیابی ہے۔ تو جب ان لوگوں سے کہا جاتا کہ اس کی طرف آؤ جو اللہ نے نازل کیا ہے اپنے رسول کی طرف، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جو نازل کیا گیا ہے، اس کی طرف آؤ، تو وہ کہتے ہمارے لیے وہی طریقہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ یہ بہت مشکل کام ہے کہ اپنے باپ دادا کے رسم و رواج کو چھوڑنا اور اللہ اور اللہ کے رسول کے راستے کو اپنانا، یہ بہت مشکل کام ہے۔ رسم و رواج کو چھوڑنا اور مذہب کو اپنانا، یہ انسان کو بڑا مشکل لگتا ہے۔
تو اللہ نے فرمایا کہ کیا تم اپنے باپ دادا کے طریقوں پر چلو گے اگرچہ وہ علم نہ بھی رکھتے ہوں صحیح راستے کا، یعنی اگر وہ غلط کر رہے ہیں تو کیا تم بھی غلط کرتے جاؤ گے؟ ہاں، اگر کوئی اللہ اور اللہ کے رسول کے دین پر چل رہا ہے، اچھے راستے پر چل رہا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، ہدایت والے راستے پر چل رہا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے۔ اگر کوئی علم نہیں رکھتا اور ہدایت والے راستے پر نہیں چلتا تو پھر اس کی تقلید تو ٹھیک نہیں، اس کے پیچھے چلنا تو ٹھیک نہیں۔ لیکن دین اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو طریقہ بتایا اس کا نام ہے۔ اگر میں بھی اس کے کوئی خلاف کروں گا تو میری بھی اطاعت و فرما برداری نہ کی جائے، بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقے کو دیکھا جائے گا۔ کوئی برادری، کوئی کنبہ، کوئی مولانا صاحب یا کوئی بھی بڑے سے بڑا آدمی اگر اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے خلاف کرے، اس کی بات کو نہیں مانا جائے گا، اس کے عمل کو نہیں دیکھا جائے گا۔ ہم دیکھیں گے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم کیا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا طریقہ بتایا ہے۔ تو جب ان سے کہا جاتا تو وہ کہتے دیکھو جی ہمارے باپ دادا جو صدیوں سے یہ کرتے آ رہے ہیں کیا وہ سب غلط تھے؟ آج تم نے کوئی نئی بات کر دی ہے؟ آج بھی یہ سوال اٹھتے ہیں نا، دیکھو جی ہمارے باپ دادا تو ایسے کرتے ہیں، کیا وہ سب غلط تھے؟ ہاں، وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف اگر کسی نے کیا ہے تو وہ غلط ہے، اگر مسلمان ہو کر بھی کیا ہے تو وہ غلط ہے، اللہ اسے معاف کرے۔ ہمارے لیے معیار کیا ہے، ہمارے لیے کسوٹی کیا ہے؟ ہمارے لیے معیار اللہ اور اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ نے فرمایا تمہارے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہی بہترین نمونہ ہے، آپ نے اس نمونے کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ یہ ہے دین، اور پھر وہ اتنا کامل نمونہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ زندگی کا کوئی ایسا شعبہ نہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک جو ہے وہ نمونہ نہ ہو، ہدایت موجود نہ ہو، اور زندگی کا کوئی کام بھی ایسا نہیں ہے۔ کوئی غریب ترین ہے اس کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی نمونہ ہے، اور کوئی امیر ترین بھی ہے، کوئی حکمران بھی ہے تو اس کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی نمونہ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا او لوگو آؤ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، جو اللہ نے تمہیں قانون اتارا ہے تمہارے لیے اس پر عمل کرو۔ اس کو ایک عام سطح سے لے کر ملکی سطح تک اور بین الاقوامی سطح تک اس آیت کی تشریح کو لے کر جایا جا سکتا ہے۔ ہم نے اپنی نجی زندگی کیسے گزارنی ہے، گھریلو زندگی کیسے گزارنی ہے، ہم نے اپنے خاندان کے اندر رہ کے زندگی کیسے گزارنی ہے، ہم نے اپنے ملک کے اندر کیسے قانون کے مطابق کیسا قانون بنانا ہے اور کس قانون کے تحت زندگی گزارنی ہے، ہم نے پوری دنیا کے ساتھ کس طرح تعلق رکھنا ہے، ایک ایک چیز ہمارے سامنے کھلی ہوئی کتاب کی طرح موجود ہے۔ اللہ نے تو ایک ایک چیز ہمیں سمجھا دی ہے قرآن پاک میں۔
اب کوئی جان بوجھ کر اسے نہیں اپناتا تو اس کی اپنی مرضی ہے، لیکن کوئی زندگی کا شعبہ ایسا نہیں ہے جس میں قرآن پاک رہنمائی نہ فرمائے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں مکمل ضابطہ حیات ملتا ہے زندگی کا۔ تو اللہ نے فرمایا اس کی طرف آؤ، اپنے باپ دادا کو نہ دیکھو کہ وہ کیا کرتے رہے، بلکہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو پہلے سب نبیوں کی شریعتیں بھی منسوخ ہو گئی ہیں۔ کسی کی شریعت بھی باقی نہیں رہی، سب منسوخ ہیں۔ جب نبیوں کی شریعتیں منسوخ ہو گئیں تو میرے آپ کے باپ دادا کا طریقہ کیا اہمیت رکھتا ہے؟ اب تو یہی جو نازل ہوا ہے اس کے مطابق زندگی گزارنا ہوگی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن کچھ ترات کے، کیونکہ یہودی بہت زیادہ تھے مدینہ منورہ کے ارد گرد، اور مدینہ منورہ کے اندر بھی، تو حضرت عمر فاروق ترات کے چند اوراق پکڑے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر وہ پڑھ رہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک متغیر ہو گیا، ناگواری کے اثرات کہ آپ ناپسند کر رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق اپنے دھیان سے وہ پڑھ رہے ہیں، تو حضرت ابوبکر صدیق نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کی طرف دیکھا تو کونی لگائی عمر فاروق کو، دیکھیں یہ آداب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بولے بھی نہیں۔ وہاں تو گردنیں جھکائے ہوئے ابو بکر و عمر اور زیادہ اونچی سانس نہیں لیتے تھے۔ حضرت عمر فاروق کے ادب کا یہ عالم تھا کہ جب بات کرتے، ویسے ان کی آواز قدرتی طور پر بلند تھی، بڑی باروب آواز، بڑی بلند آواز، لیکن جب بارگاہ نبوی میں بات کرتے تو بعض اوقات اتنی آہستہ کرتے کہ بعض اوقات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھنا پڑتا عمر کیا کہا ہے، اتنی آہستہ بولتے، ادب کا لحاظ اتنا رکھتے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کونی لگائی عمر کو، عمر نے دیکھا تو کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی طرف تو دیکھو۔ تو عرض کی، دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ناپسندیدگی کا اظہار ہے آپ کے چہرے پر، تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ترات ہی تو پڑھ رہا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر، رب کعبہ کی قسم اگر آج موسیٰ بھی آ جائے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو نازل کیا گیا ہے اس کے علاوہ اس کا بھی چارہ نہیں، وہ اس کی بھی کامیابی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو نازل کیا گیا ہے، اور اس کے بغیر، میری پیروی کے بغیر موسیٰ کا بھی کوئی عمل قبول نہیں۔ تم تو تورات کی بات کر رہے ہو، موسیٰ بھی آ جائے تو اب وہ بھی اس قرآن کے مطابق چلے گا تو پھر کامیاب ہے۔ تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اگرچہ ہمارے رسم و رواج، ہمارے باپ دادا کا عمل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے تو موسٹ ویلکم، بہت خوب، بہت ہی اچھا، لیکن اگر ہمارے باپ دادا کا کوئی کام اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے خلاف ہے تو ہم اس کو چھوڑیں گے، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو اپنائیں گے۔ یہ چیز اللہ نے اس آیت میں سمجھائی ہے کفار کو بھی اور آج ہمیں بھی،
سب کے لیے یہی ضابطہ حیات ہے۔ ایک ہی دروازہ کامیابی کا ہے، صرف ایک ہی دروازہ اب، اور وہ دروازہ کون سا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا۔ اس دروازے سے گزرو گے تو کامیابی ہے، باقی سب دروازے بند ہیں۔ اللہ سمجھ عطا فرمائے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا